تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں چلا جاؤں، جب میری روح پرواز کر جائے، تو میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے وہ چیزیں کر دی جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی درہم یا دینار نہیں تھے، کوئی بہت بڑا سرمایہ نہیں تھا، بلکہ ایک اونٹنی تھی جو دودھ کے لیے تھی، ایک پیالہ تھا جو پانی پینے کے لیے یا دودھ پینے کے لیے تھا، اور ایک خادم تھا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک اوڑھنا، ایک بچھونا بھی تھا۔ یہ اشیاء تھیں۔ جب وہ اشیاء اونٹنی، پیالہ اور ایک خادم اور ایک اوڑھنا بچھونا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، جب ان کو خلافت ملی، جب یہ نیابتیں پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، اپنے سے بعد والے کو مشقت میں ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمال اپنے دور خلافت کو ایک عظیم اور مثالی دور کے طور پر نبھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو بیت المال سے ان کا بھی وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اب تم لوگوں نے مجھے اس میں مشغول کر لیا ہے، اس لیے اب گزارا کی کیا صورت ہو۔ لوگوں نے مختلف تجاویز پیش کی، ہر کسی نے اپنی اپنی رائے جو ہے وہ پیش کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ علی تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو آپ اور آپ کے گھر والوں کو کافی ہو جائے، اتنا جو ہے آپ بیت المال سے لے لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو پسند فرمایا اور اس کو قبول کر لیا، اور متوسط مقدار جو ہے وہ تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ چار حضرات اس مجلس میں اکٹھے تھے۔ یہ ذکر ہے کہ حضرت عمر کے وظیفہ میں اضافہ کرنا چاہیے، ان کے گزر اوقات میں تنگی ہوتی ہے، مگر یہ بات کرنے کی کسی کو جرت نہیں تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے بات کر سکے۔ اتنا فاروقی غلغلہ تھا، اتنا دبدبہ تھا، اتنا روب تھا کہ کسی کو جرت نہیں تھی کہ حضرت عمر سے جا کر عرض کر دے۔ یہ سب حضرات جو ہیں، ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المومنین تھیں، اور حضرت عمر کی بیٹی بھی تھی، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت اور اپنی رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہم لوگوں کے نام جو ہیں وہ امیر المومنین کو معلوم نہ ہو۔ اتنا خوف تھا دل میں۔ حضرت حفصہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر اس بات کا تذکرہ کیا کہ امیر المومنین کچھ
آپ کے دوست، آپ کے رفیق یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے وظیفہ میں کچھ اضافہ کیا جائے، آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، غصہ کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ حضرت عمر نے نام دریافت کیے کہ حفصہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون کون ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ، مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو میں مار مار کر ان کے چہرے بدل دیتا، ان کو اتنی سخت سزائیں دیتا کہ ان کے منہ پر نشان پڑ جاتے۔ حفصہ تو ہی بتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ 2 کپڑے تھے گروی رنگ کے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کسی وفد کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کہ حفصہ تو یہ بتا کہ تیرے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ کھانا کیا تھا؟ عرض کرنے لگی کہ ہمارا کھانا جو کی روٹی تھی، ہم گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبے کا تلچٹ الٹ کر اس میں سے کچھ جو ہے وہ چوپڑ دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو مزے لے کر نوش فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ حفصہ یہ بتا کہ تیرے گھر میں میرے محبوب کا بستر کون سا تھا جو تیرے یہاں بچھا کرتا تھا؟ عرض کیا ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو دوہرا بچھاتے تھے اور سردی میں آدھا اوڑھ لیتے اور آدھا نیچے بچھا لیتے۔ فرمایا کہ حفصہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ایک انداز مقرر فرما دیا، آخرت پر کفایت فرمائی۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ بتا دیا، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گا۔ میری مثال اور میرے 2 ساتھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ان 3 شخصوں جیسی ہے کہ جو ایک راستے پر چلے۔ پہلا شخص اپنا توشہ لے کر چلا گیا، مقصد کو پہنچ گیا۔ دوسرے نے بھی پھر پہلے کی اتباع کی، انہی کے طریقے پر چلا، وہ بھی پہلے کی طرح پہنچ گیا۔ اب تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا۔ اگر وہ ان دونوں کے طریقے سے ہٹے گا تو ان کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ اگر ان کے طریقے کے خلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ میں کبھی بھی اپنے آقا کے راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس راستے پر میرے آقا چل کر گئے، جس راستے پر ابو بکر صدیق چل کر گئے، عمر بھی اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عمر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہیں کہ دنیا جن کے نام سے کانپا کرتی تھی اور ڈرا کرتی تھی۔ انہوں نے کس طرح سے زاہدانہ زندگی گزاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے خطبہ پڑھ رہے ہیں، آپ کی لنگی میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج مجھے بتائیں کسی فقیر کے کپڑے کے اوپر بھی 12 پیوند نہیں لگے ہوئے ہوتے۔ خلیفہ وقت کی لنگی پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے، ان میں سے ایک چمڑے کا بھی پیوند لگا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لانے میں کچھ دیر ہو گئی، معذرت فرمائی اور عرض کرنے لگے مجھے اپنے کپڑے دھونے میں کچھ دیر ہو گئی تھی، ان کپڑوں کے علاوہ اور کوئی تھے نہیں
کہ میں پہن کر آ جاتا، یہی کپڑے تھے، ان کو دھو کر سکھا کر اب پہن کر آ گیا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کھانا نوش فرما رہے تھے، غلام نے آ کر عرض کیا عتبہ بن ابی فرقد حاضر ہوئے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت مرحمت فرما دی اور کھانے کی تواضع فرمائی، وہ بھی شریک ہو گئے۔ تو عتبہ بن ابی فرقد کہتے ہیں کہ ایسا موٹا کھانا تھا کہ نگلا نہیں جاتا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چھنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو کھایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا فرقد، کیا سب مسلمان میدا کھا سکتے ہیں؟ عرض کیا کہ سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا کہ افسوس، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کر دوں؟ اللہ اکبر۔ یہ وقت کے حکمرانوں کے خلفاء کے یہ کردار تھے، اللہ کی رحمتیں اترتی تھی۔ مخلوق کے اوپر، اللہ کی مخلوق کے اوپر نظر تھی کہ سب لوگوں کو چھنا ہوا آٹا کھانا جو ہے وہ میسر نہیں ہے، تو میں کیوں کھاؤں؟ ایک دفعہ جو ہے وہ غالباً گھی استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ تمام لوگوں کو میسر نہیں ہے، جب تک سب لوگوں کو یہ میسر نہ آئے گا عمر اس وقت تک جو ہے وہ گھی نہیں کھائے گا۔ میرے دوستو، اس قسم کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں واقعات ان مقدس شخصیات کے ہیں۔ اگر ان کا اتباع نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان واقعات کو ہمیں سننا تو چاہیے، بیان تو کرنا چاہیے۔ اور نہ یہ ہر شخص کے بس کی بات ہے، نہ جو ہے ہم ضعیف لوگ جو ہیں اس بات کا تحمل کر سکتے ہیں کہ ہم اس زمانہ میں اس قسم کے واقعات پر عمل کریں۔ آج ہمارے لیے اتنی راحتوں اور آسائشوں میں بھی زندگی گزارنا مشکل ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے مشائخ تصوف ایسے مجاہدوں کی اجازت نہیں دیتے کہ جس کی وجہ سے ضعف پیدا ہو۔ اب قوتیں پہلے ہی کون سی ہیں؟ ان حضرات کو اللہ جل شانہ نے قوت عطا فرما رکھی تھی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اتباع کی خواہش اور تمنا ضرور رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آرام طلبی میں کچھ کمی واقع ہو اور نگاہ کچھ تو نیچی رہے۔ اس زمانے کے مناسب اعتدال جو ہے وہ اس بات کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہیں ہر وقت دنیا کی لذتوں میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے سے زیادہ مال و دولت والے کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا ہے اور حسرت میں مرا جا رہا ہے کہ فلاں کے پاس اتنی کاریں ہو گئی، فلاں کے پاس اتنی کوٹھیاں ہو گئی، فلاں کے پاس اتنے بنگلے ہو گئے، فلاں کا اتنا بینک بیلنس ہو گیا، فلاں کی اتنی دکانیں ہو گئی، فلاں کے اتنے کارخانے ہو گئے۔ آج ہم لوگ جہاں مرے جا رہے ہیں کہ فلاں شخص پر جو ہے بہت زیادہ وسعت ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ امان والہ نے ان حضرات کو
نوازا ہوا تھا انہی لوگوں کا حصہ ہے۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔